ماں کو انگریزی نہیں آتی، اس کو رکھیں ایک طرف۔ ایڈوکیٹس، وکیلوں کو انگریزی آتی ہے، پھر وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ڈان اخبار میں سرخی لگی ہے، وہ کسی عالم نے نہیں لگائی، انگلش میں لگائی ہے اور غیر علماء نے لگائی ہے۔ مسلمانوں، آپ کہتے ہو علماء کو انگریزی نہیں آتی، تو ججوں کو عربی آتی ہے؟ کیا انہیں واقعی دین کے مسئلے معلوم ہیں؟ آیت کا ترجمہ، تشریح، شان نزول، سیاق و سباق کس کے بارے میں ہے؟ کیا اس سے حکم نکلتا ہے؟ کیا یہ ججوں کو آتا ہے؟ ایک کیس داخل ہوا ہے، ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے 295 B 298 C قرآن ایکٹ، تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جج صاحب سی جے پی، چیف جسٹس آف پاکستان، ان دونوں باتوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں اس کا ذکر نہیں کر رہے؟ وکیلوں کو بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ منمانی اپنی خواہشات کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ شریعت کا حکم دیکھیں، 1952-53 میں پہلی تحریک یہی چلی تھی، پھر 1974 میں چلی، پاکستان کے آئین میں یہ شامل ہوئی، پھر 1984 میں تفصیلات آ گئیں۔ کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو چھیڑنے کی؟ پوچھ سکتا ہوں، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے ایسا؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ پاکستان میں لبرلزم کی باتیں کون کر رہا ہے؟ اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں، عزم چاہیے۔ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے۔ کوئی سی جے پی ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آئے گا، ہم کوئی غلط بات نہیں برداشت کریں گے۔ سی جے پی نے جو کچھ کیا ہے، یا تو ان سے کروایا گیا ہے، یا پیچھے ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ ان کو یہ فیصلہ، ان کا جو فیصلہ جو انہوں نے کیا، مسترد کرتے ہیں ہم۔ انہوں نے جو وضاحت کی، مسترد کرتے ہیں ہم۔ نہ دین کی روح سے وہ مسلمان ہیں، نہ آئین کی روح سے، تو وہ مسلمان کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ نام اسلام کا لے رہے ہیں، قرآن کے نام پہ تفسیر چھاپ رہے ہیں، قرآن چھاپ رہے ہیں، اور اس میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، آپ کسی شاعر کے کوئی لفظ بدل دے، دوسرا کہتا ہے شعر اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ زیر زبر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی غلط پڑے، آپ فوراً ٹوکیں گے۔ اللہ کے کلام سے غلط لفظ جس کو اللہ نے نہیں کہا وہ ڈال دینا اللہ کی طرف سے کس نے اجازت دی ہے؟ اور تفسیر قرآن کی ہوتی ہے، جب یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم ادب سے کہتے ہیں، آپ بہت بڑے عہدے پہ ہیں، آپ اپنے عہدے کے تقاضے پورے کیجئے۔ آپ کو آئین پاکستان، جب ایف آئی آر میں چالان میں لکھا ہوا ہے 295 B اور 298 C، آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کیا؟ اب وکیلوں کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ الحمدللہ پیر صاحب گولڑا شریف نے اعلان کر دیا ہے، تمام علماء اہل سنت، مفتی منیب الرحمان صاحب کے، دیگر لوگوں کے فتوے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو فتوے چاہیے، آپ نے رائے مانگی، ہم کھل کے رائے دے رہے ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو بڑے فخر سے مسترد کر رہے ہیں، اور اس پہ خوشی ہے ہمیں مسترد کرنے میں، کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بات کرنی ہوگی اور تمام لوگوں کو سننا ہوگا، اگر آپ کو اپنی عاقبت عزیز ہے تو۔ ورنہ مجھے بتائیں، اس کے اثرات یہ عوامی تحریک بن گئی تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ آپ نے کیوں چھیڑا اس کو؟ آپ آج چیف جسٹس ہیں، کل نہیں ہوں گے، دین رہے گا، میرے نبی کی عزت رہے گی، اور یہ عقیدہ رہے گا، اس میں لچک نہیں ہے۔ آپ نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر آپ کو کسی نے یہ کروایا ہے کہ جی لوگ سیاست میں، الیکشن کی گہما گہمی میں، کرکٹ میں لگے ہوئے، ایمان والے جاگتے رہتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کہتے ہیں توہین عدالت، بات بات پہ آپ کے کتنے کلپ موجود ہیں، تمیز سے بات کرو، توہین عدالت، کنٹمپٹ۔ آپ کو توہین عدالت کا بڑا خیال ہے، توہین رسالت کا کوئی خیال نہیں۔
جو شخص مسلمان نہیں ہے، پھر مقدمہ کیا ہے؟ آپ نے اس شخص کو بری کر دیا اور پھر آپ نے کہا جی ہر مذہب کو اجازت ہے۔ اس کو پہلے مذہب تو ثابت کریں گے یہ مذہب ہے یا فتنہ ہے؟ کیسے اجازت ہے؟ قرآن نے اجازت دی ہے کیا؟ قرآن کے نام پہ غلط باتیں، اسلام کے نام پہ غلط باتیں کرنے کی کیا قرآن اور حدیث نے اجازت دی ہے؟ اگر آپ کو احکام چاہیے، علماء بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے رہنمائی مانگی ہے نا، میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی لچک نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں ہم جان دے سکتے ہیں، نبی اور قرآن کے بارے میں اس کی معمولی سی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا روز کلپ بنائیں، فیس بک پہ چڑھائیں، دنیا کو بتا دیں مسلمان اس معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے۔ علماء اپنی نمازوں میں 5 وقت اور جمعے کو خاص طور پر پرامن پرزور احتجاج بھی کریں اور اپنا کلپ بنا کر 1 منٹ کا ضرور چڑھائیں، فیس بک پہ بھر دیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑیں۔ وہ حکمران ہو، عدلیہ ہو، کوئی ادارہ ہو، سن لیں نبی پاک کی عزت پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، اور یہ فیصلہ اگر نہ بدلا گیا تو پھر یاد رہیں، پاکستان سے اسلام کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ اسلام کے ہر مخالف کو نکالا جائے گا، ان کو دیس نکالا دیں گے۔ یہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لچک نہیں ہے، نہ ہوگی۔ یہ فیصلہ درست کرنا پڑے گا، ورنہ آپ چاہیں گے یہ فیصلہ نہیں رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ فیصلہ نہیں رہے گا، نہ چل سکے گا، نہ کوئی چلنے دے گا۔ جب تک کوئی ایک بھی مسلمان زندہ ہے، آپ کا غلط فیصلہ نہیں چلے گا۔